کہتے سارے جی ہم تو گھر کے بندے ہیں، ہم گھر کے بندے ہیں، ہم گھر کے بندے ہیں، یہی ہے نا کیونکہ میرا 12-14 سال ہو گئے ہوں گے شہزاد صاحب نے میرے خیال صاحب نہیں ہوں کدھر ہے، تو وہ جو زیادہ تھے نا کہ جی وہ گھر کے ہم بندے ہیں، گھر کے، میں نے کہا گھر کے بندے ہیں تو ٹھیک ہے چلو، رات آخری وقت میں شیخ صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو پہن لیا، وہ بڑے عجیب سے انداز سے وہ جوتا پہنا وہ چلے گئے۔ شہزاد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک پیشن گوئی کروں، کروں اللہ خیر کرے، کہتے ہیں یہ زیادہ ہے، انہوں نے کہا تھا گھر کے بندے ہیں، میں نے کہا جی چلنگ آئندہ یہ نہیں آئیں گے، کہ کیوں؟ کہیں گے بس وہ نہیں آئیں گے، وہ اس لیے کہ ٹائم جو ہے وہ بھائی ایسے ہوا ہے، تو اب یہ ہے کہ ٹائم آپ کے سامنے ہے، جو بھی ہے میں مجھ سے تو دن بڑا ہو نہیں سکتا، اگر میں بڑے دن میں کسی میں کروں، بس عمرس کو اکثر وہی بات ہو رہی تھی رات کو کہ مئی یا جون یا جولائی میں نہیں ہوتا، آپ کہیں کہ گرمی سے مار دیا تینوں نے، اب کہتے ہیں سردی سے مار دیا تینوں نے، مجھے نہیں سمجھا کہ کیا کریں کدھر جائیں، تو شروع کریں اس چھوٹے بچے کو جو ہے وہ ٹائم دیں۔ السلام والسلام علیکم صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مل کے سبھی احباب پڑھ لیجئے، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہاں سے تھوڑا تھوڑا قریب بھی تشریف لے آئیں تاکہ جو احباب باہر کھڑے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بن سکے، تھوڑا تھوڑا اگر جگہ ہے تو قریب تشریف لے آئیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عنایت کے لیے ملتمس ہوں حسن علی راحت سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عنایت پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ مل کے بیداری کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ
पंजतन पाक दा नौकर हाँ ऐसे नहीं मेरे आका मैं पंजतन पाक दा नौकर हाँ ऐसे नहीं मेरे आका मेरे सिर तो हर एक मुश्किल मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मैं पंजतन पाक दा नौकर हाँ ऐसे नहीं मेरे आका मैं पंजतन पाक दा नौकर हाँ ऐसे नहीं मेरे आका मेरे सिर तो हर एक मुश्किल मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा नाल रख देने मैं पंजतन पाक दा नौकर हाँ ऐसे नहीं मेरे आका मैं पंजतन पाक दा नौकर हाँ ऐसे नहीं मेरे आका मेरे सिर तो हर एक मुश्किल मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रखती परम मेरा कसम रखती परम मेरा मैनू हर हाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने जनाब हसन अली राहत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। बिला तमहीद मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल साकी साहिब आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ हमारी समाअतों को महसूस फरमाएं। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين برادران طریقت برادران دین و ملت رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ وطن عزیز کی عظیم خانقاہ آستانہ عالیہ چورہ شریف کے بادشاہوں کے امانات کے امین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی دامت برکاتکم کی خوبصورت سرپرستی میں اس وقت صبح منزل یہ قافلہ رواں دواں ہیں رب ذوالجلال ہماری لیلا کو خدا سلامت فرمائے ہماری لیلا کی اللہ حفاظت فرمائے ہماری لیلا کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کے جگر کے پارے اللہ رب العالمین اسی طرح ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے اور شرارتوں کے شر سے رب تعالیٰ کریم حضور بابا جی کے جگر کے پاروں کی حفاظت فرمائے حضرات ذی وقار مجھے وقت کا احساس ہے بلا تمہید میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت طلب کروں گا یہ ایک درد کی محفل ہے یہ درد کی محفل ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی محفل ہے یہاں ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں یہاں ٹوٹے ہوئے رابطے بحال ہوتے ہیں یہاں جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کو نماز کی دولت نصیب ہو جاتی ہے جو بے اولاد ہو خدا ان کو اولاد کا نور عطا فرما دیتا ہے اور جو اس راستے کے مسافر نہ ہو خدا اس راستے کا مسافر اللہ اسے بنا دیتا ہے حضرات ذی وقار یہ میں فقہی معاملات میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ درد کی محفل ہے اگر آپ کسی امام سے سوال کر لیں کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں جس طرح ہم نے ابھی پڑھی آپ سوال کر لیں کسی فقہ کے امام سے سوال کر لیں کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں مگر مجھے نماز میں کیفیت نصیب نہیں ہوتی تلاوت کرتا ہوں اس میں کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو فقہ کا امام آپ کو کہے گا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے تکلیف آنکھوں کو ہو اور آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس چلے جائیں یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں یاد رکھنا آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں یاد رکھنا اگر کال درست کرنا ہو اگر کال درست کرنا ہو تو عالم کے پاس جاؤ اور اگر حال درست کرنا ہو تو عاشق کے پاس جاؤ یہ عاشقوں کی بستی ہے
اور یہ عاشقوں کی بستی ہے. حضرت جی بکار امام ابو حنیفہ کتنے بڑے انسان ہیں, کتنے بڑے انسان ہیں, مگر حضرت امام ابو حنیفہ بہلول مجنو کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ کتنے بڑے انسان ہیں, مگر بہلول مجنو کے قدموں میں وہ نظر آتے ہیں. امام شافعی کتنے بڑے انسان ہیں, مگر یاد رکھنا وہ شہبان رائی کے قدموں میں نظر آتے ہیں. حضرت امام حنبل احمد بن حنبل کتنے بڑے انسان ہیں, مگر بشر صافی کے قدموں میں نظر آتے ہیں. ان اماموں کا بھی تو پتہ کرو نا. اور یاد رکھنا رات کی محفل میں یہاں بات ہو رہی تھی کہ چج ہونا چاہیے, چج وصول کرنے کا چج ہونا چاہیے. وصول کرنے کا چج ہو. تھے تو دو بھائی, ایک کا نام اورنگزیب تھا اور دوسرے کا نام دارا شیخو تھا. باپ دنیا سے رخصت ہوا. ایک نے کہا تخت پہ میں بیٹھوں گا, دوسرے نے کہا تخت پہ میں بیٹھوں گا. دونوں لڑ پڑے, آپس میں دو لڑ پڑے. دارا شیخو کہنے لگا تخت پہ میں بیٹھوں گا, اورنگزیب کہنے لگا تخت پہ میں بیٹھوں گا. کسی اللہ والے نے بتایا جاؤ ایک اللہ کا ولی بیٹھتا ہے, اس کا نام پیر سید محمد شبیر علی شاہ ہے, اس کے قدموں میں چلے جانا. یہ تمہارے تخت کے کنجیاں اور تمہارے تخت کی چابیاں ان کے پاس ہیں. تم ویسے لڑ رہے ہو, چلے جاؤ. مگر وہ جو دارا شیخو تھا نا, وہ تھوڑا سا چونکہ ادب کا تقاضا ہے, الدین کلہ ادب, میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, وہ ذرا نالائق تھا. بس یہی جملہ کافی ہے. دارا شیخو ذرا نالائق تھا, وہ چلا گیا. بابا جی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کریم ان کے ہاتھ میں ہے اور کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کا مالک اللہ ہے, موت کا مالک اللہ ہے. زندگی کو بھی اس نے تخلیق کیا, موت کو بھی اس نے تخلیق کر دیا. دارا شیخو جب وہاں پر پہنچا تو بابا جی سے کہنے لگا بابا جی آپ کی خدمت میں گزارش ہے, میرے والد گرامی اورنگزیب کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کرم فرما دے, میرے لیے دعا کر دیں تاکہ میں تخت پہ بیٹھ جاؤں. بابا جی نے قرآن کریم بند کیا اور بند کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تخت پہ بیٹھنا چاہتے ہو, تخت پہ بیٹھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ بابا جی ٹوٹے ہوئے مسلح پہ چل وگر تھے, اپنے مسلح سے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اچھا چلو اگر تخت پہ بیٹھنا چاہتے ہو آؤ بیٹھو, میری جگہ پر بیٹھو. جہاں پر میں بیٹھا تھا بابا جی اسی جگہ سے ہٹ گئے, مسلح چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا اسی مسلح پر بیٹھ جاؤ. دارا شیخو نے جب اپنے کمال کو دیکھا, اپنے کر و فر کو دیکھا, اپنی پگڑی کو دیکھا, اپنے قلب کے کپڑوں کو دیکھا, اپنی پگڑی کو دیکھا, اپنے کر و فر کو دیکھا اور ٹوٹے ہوئے مسلح کو دیکھا, تو بابا جی سے کہنے لگا بابا جی میں جہاں نہیں بیٹھتا, میں اس ٹوٹے ہوئے مسلح تکبر, میں اس ٹوٹے ہوئے مسلح پر نہیں بیٹھتا, لہذا آپ مہربانی کریں اگر دعا دینی ہے تو دے دو. میں نے رات کو یہاں پر حضور قبلہ عالم نے فرمایا تھا کہ وصول کرنے کا چج ہونا چاہیے, وصول کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. حضور نے تو فرمایا کہ الدین کلہ ادب, دین سارے کا سارا ادب ہے, اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ذی وقار کیا ہوا, کیا منظر تھا, وہ کیا منظر تھا جب انہوں نے کہا میں تو نہیں بیٹھنا چاہتا, میں تو نہیں بیٹھنا چاہتا, آپ دعا دیتے ہیں تو دے دیں ورنہ میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا چلو اگر نہیں بیٹھتے تو پھر چلے جانا, چلے جانا. وہ جو چلے گئے محروم ہو گئے,
کچھ لمحوں کے بعد بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اورنگزیب آیا ہے۔ اورنگزیب صوفیاء کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، اورنگزیب بادب تھا، اس کے دل میں عشق محبت کی مستی تھی۔ بابا جی وہی سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اورنگزیب بادب کھڑے رہے، بابا جی نے سورہ ملک جب مکمل فرما لیا تو اوپر دیکھا، فرمایا بیٹا کیسے آئے ہو؟ فرمایا بیٹا کیسے آئے ہو؟ ہاتھ باندھ کے سر چکا کے عرض کرتا ہے بابا جی گزارش یہ ہے، بابا جی کا انتقال ہو گیا ہے، والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی کہتا ہے تخت پہ میں بیٹھ جاؤں، مگر میرا جی چاہتا ہے اگر تخت پہ بیٹھ جاؤں کچھ محمد عربی کے غلاموں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے دل میں اتنا درد ہے، تیرے دل میں اتنی کیفیت ہے، تم امت محمدی کے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو، چلو پھر اٹھو۔ اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنا ٹوٹا ہوا مسلح چھوڑا اور فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹوٹا ہوا مسلح بابا جی نے چھوڑا، اورنگزیب نے بابا جی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا ایک نظر بھی ہو جائے، میں اس جگہ پر بیٹھنے کے قابل تو نہیں ہوں، اس جگہ پر بیٹھنے کا قابل تو نہیں ہوں، مگر اگر آپ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ اب آپ بابا جی نے فرمایا اے اورنگزیب آمد کا مقصد بھی تو بتاؤ، آئے کیسے ہو، کیسے آئے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور میں نے گزارش کی ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مہربانی کر دیں مجھے دعا دے دیں تاکہ میں تخت پہ بیٹھ کے مخلوق کی خدمت کروں۔ اب بابا جی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تخت تو میں نے تجھے دے دیا، تخت تو میں نے تجھے دے دیا ہے، تخت پر تو میں نے تجھے بٹھا دیا، تیرے تقدیر کو اللہ سے بدلوا دیا، تیری سوچ کو اللہ کے کریم سے بدلوا دیا، میں نے تخت تو تجھے دے دیا ہے، آگے بات کرو۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر تخت دے دی ہے نا تو پھر ایک کام آپ اور بھی کر دیں، مہربانی فرما دے ذرا تاج بھی دے دے۔ کیا کریں؟ تاج بھی دے دیں، یعنی کچھ ولایت کے قطرے بھی دے دیں، کچھ نظر کرم بھی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا بڑے ہوشیار نکلے ہو، ہاں ہاں تخت تو میں نے دے دیا، اور اگر ولایت چاہتے ہو تو پھر کیا کرتا ہوں، میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، میرے پاس وہ کنجی نہیں ہے، میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو حضور ایڈریس بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے محل میں واپس چلا جا، اپنے محل میں واپس چلا جا، جو سفید ریش بابا تجھے وضو کراتا ہے اور تیرے ساتھ والے کمرے میں تیرے ہر آواز پہ حاضر ہوتا ہے، اس بابا جی کو بلانا، تیرے بخت کی چابی ان کے پاس ہے۔ اورنگزیب نے ایک چیخ لگائی، تڑپا اور رویا اور کہنے لگا میں اتنا بدبخت، میں اتنا نالائق، میں تو اس بابے کو تنخواہ دیتا رہا، میں تو اس کو غلام سمجھتا رہا، میں تو اس کو اپنا نوکر سمجھتا رہا، اچھا وہ اتنا اعلیٰ درجے کا بابا ہے، اتنا
اتنا اعلیٰ درجے کا بابا ہے. بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا کمرے میں آیا, کنڈی لگائی, خوب رویا, خوب تڑپا. اب چج ہے, اب بات کرنے کا چج ہے. آپ نے فرمایا کہ ابھی ذرا ہیلا بہانہ کرتے ہیں. میں پہلے تو اس کو نوکر سمجھتا رہا, پہلے تو اس کو میں ملازم سمجھتا رہا. وہ مجھے وضو کراتا تھا, کوزہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب نہ جانے کس طریقے سے ان سے بات کی جائے. اللہ والوں سے ادب کے ساتھ بات کی جاتی ہے. آپ نے بابا جی کو آواز دی اور آپ نے فرمایا بابا جی کوزہ سمیت حاضر ہو گئے. اور کوزے سمیت جب وہ بابا جی حاضر ہو گئے نا تو آپ نے فرمایا بابا جی مہربانی فرما کے ذرا مجھے وضو کرا دے, مجھے وضو کرا دے. آپ نے فرمایا شروع کرو. آپ نے فرمایا بابا جی ایک کام نہیں کرتے, آج جہاں پر میں بیٹھتا تھا آج آپ مہربانی کر دے, میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ اس جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں میں بیٹھتا تھا. آپ اس جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر میں بیٹھتا تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا حکم ہے, میں تو نوکر ہوں, آپ کا حکم ہے. جہاں چاہو گے زمین پر بٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤں گا, کرسی پر بٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤں گا, تخت پر بٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤں گا. جہاں آپ لجپال ہے, جہاں بٹھائیں گے, آپ بادشاہ ہے, میں نوکر ہوں, جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جاؤں گا. کرسی پر بیٹھ گئے بابا جی, کرسی پر بیٹھ گئے. اورنگزیب نیچے تشریف فرما ہو گئے. وضو شروع ہوا. وضو کرتے جب مسا کا وقت آیا نا تو اورنگزیب نے اپنی پگڑی اٹھا کے بابا جی کو کہا یہ پگڑی آپ اپنے پاس رکھ لیں, مجھے مسا کرنے دے. اور جب مسا کر لیا نا, اب آپ نے فرمایا مسا میں نے مکمل کر لیا, اب آپ کرم فرما دیں, یہ پگڑی میرے سر پر رکھ دے. بابا جی نے وہ پگڑی اٹھائی اور بابا سید شبیر علی شاہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگا واہ شبیر علی شاہ, یہ کام تو تو خود بھی کر سکتا تھا. اس بندے کو میرے پاس بھیجا ہے, یہ کام تو خود بھی کر سکتا تھا. دوست انت نہیں کرنے, دوست تو دوست کا پردہ رکھتے ہیں, یہ کام تو خود بھی کر سکتا تھا, مگر آپ نے تو ہمارا پردہ بھی ظاہر کر دیا. حضرات جی بخار, یہ وہ محبوبین خدا ہے, یہ وہ محبوبین خدا ہے کہ ہاں یہ یاد رکھنا. وہ کیا کہا تھا اس نے, خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا تھا. ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت جی ایک بات کروں اگر آپ ناراض نہ ہو. آپ نے فرمایا کرو. فرمایا آج کل جو دلی کا جو نظام ہے یہ ذرا تھوڑا سا کوئی ڈھیلا ڈالا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے جس کو کتب بنایا ہے نا وہ حلیم الطبع ہے. ہم نے جس کو کتب بنایا ہے وہ حلیم الطبع ہے, حلیم الطبع ہے, درگزر کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا چند دن جب گزرے نا تو دلی کا نظام کیا ہوا حضرات, ذرا سوچو تو صحیح. آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو اس بابا جی سے میری ملاقات ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا ملاقات ہو سکتی ہے. فرمایا اس کی نشانی کیا ہے. فرمایا دلی جامع مسجد کے باہر خربوزے بیچتا ہے. دلی جامع مسجد کے باہر خربوزے بیچتا ہے. اور آپ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں ذرا بات کروں. آپ نے فرمایا کر لو. وہ شخص بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا چلا گیا اس بابا جی کے پاس, ریڑھی لگائی ہوئی خربوزے بیچتا ہے. آپ نے فرمایا بابا جی یہ فرمائیے یہ خربوزے پھیکے ہیں یا میٹھے. یہ خربوزے پھیکے ہیں یا میٹھے. اس نے کہا بیٹا پھیکے ہیں یا میٹھے آپ خرید لیں اور کاٹ لیں اور چیک کر لیں. خربوزے پھیکے بھی تو اللہ نے بنائے ہیں, میٹھے بھی اللہ نے بنائے, میں نے تو بنائے نہیں. ایک خربوزہ کاٹا اور زمین پر پھینکا اور کہنے لگا یہ تو پھیکا ہی ہے, یہ تو پھیکا ہے. دوسرا خربوزہ کاٹا, فرمایا یہ تو پھیکا ہے. تیسرا کاٹا, وہ پھیکا ہے. 5 خربوزے
کاٹے پھیکے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سارے پھیکے ہیں بابا، میں آپ کو نہ خربوزوں کے پیسے دیتا ہوں نہ میں خربوزے لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں لیتا تو چلا جا، پیسے بھی نہ دے تو چلا جا۔ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا، کہنے لگا واقعی بندہ ڈھیلا ہی ہے۔ چند دن جب گزر گئے نا تو نظام ذرا سخت ہوا، وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا حضرت آج کا نظام کیا بات ہے، آج کا جو نظام ہے، اب دلی کا جو نظام ہے کیا کمال کا نظام ہے۔ آپ نے فرمایا کتب بدل گیا، کتب بدل گیا، اور حلیم الطبع بھی ہے ساتھ اور سخت مزاج بھی ہے، حلیم الطبع بھی ہے اور ساتھ عثمان شاہ بھی ہے، حلیم الطبع بھی ہے، اخلاق بھی ہے، مگر ذرا سخت مزاج بھی ہے۔ آپ نے فرمایا خربوزوں والوں سے بھی ملاقات کرا دی، اس سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں عثمان شاہ سے بھی ہو سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس کی نشانی کیا ہے، اس کتب کی نشانی کیا ہے؟ جس کو تو نے کتب کے مقام پر بٹھایا ہوا ہے وہ خدمت کرتا ہے، ساری دلی کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، نشانی کیا ہے؟ فرمایا اسی جگہ پر شربت بیچ رہا ہے، اسی جگہ پر شربت بیچ رہا ہے۔ فرمایا اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ۔ جب چلے گئے بابا جی کو کہنے لگا وہ شخص، اس نے کہا حضرت فرمائیے یہ شربت پھیکا ہے یا میٹھا؟ عثمان شاہ نے دیکھا، فرمایا پھیکا ہے یا میٹھا، پیسے دو اور شربت خریدو اور پیو، پتہ چل جائے گا میٹھا ہے کہ پھیکا۔ پیسے دے دیے، ایک گلاس کا پی لیا، ایک گھونٹ پی کے سارا شربت پھینکا۔ اس بابا جی نے زور سے اس کو تھماچا لگایا اور فرمایا ہر بندہ خربوزوں والا نہیں ہوتا، آپ نے خربوزوں والا سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاق اپنی جگہ پر، مگر جب بات عزت کی آتی ہے، بات مصطفیٰ کی دین کی آتی ہے، بات رزق کی آتی ہے، بات غیرت کی آتی ہے، تو پھر وہاں تھوڑا سا پھر یہ طبیعت بھی ہمارے وجود میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کی اس باادب حاضری کو اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل ساقی صاحب خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ میں بلا تمہید ملتمس ہوں پروفیسر راشد مصطفی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ، اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہماری سماعتوں کو محظوظ فرمائیں۔ محبت کے ساتھ آخر تک بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الحمدللہ الحمدللہ زین نبی حبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابه المتأدبين للتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بڑی بابا جی الصلاۃ والسلام علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ یا خاتم النبیین اللهم صل على محمد بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تاجدار طریقت
شہریار تصوف، پروردہ آغوش ولایت، قاسم الفت مصطفیٰ، فیضان مجدد الفسانی کے عظیم قسیم، عالمی مبلغ اسلام سیدی سندی مرشدی و مولائی حضرت علامہ پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی مجددی نقشبندی دامت برکاتکم القدسیہ، برادران اسلام، علماء کرام، ثنا خانان رسول شیریں لسان، برادران اسلام، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ ساتھی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے مجھے قبلہ حضور نے فرمایا کہ جسٹس عبد المجید ملک صاحب، چیف جسٹس عدالت العالیہ آزاد جموں کشمیر، اور جسٹس محبوب شاہ صاحب، چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان، آپ دونوں ہستیاں یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ نام ہے چورا شریف کا، اور میں حضرت قبلہ شہزادگان، پیرزادگان، صاحبزادگان، شہزادگان، پیرزادگان تشریف رکھتے ہیں، ان کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ سب کام ہے چورا شریف کا، یہ سب کام ہے چورا شریف کا۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ آج قبلہ مرشد گرامی شمع محفل بنے بیٹھے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ پروانے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اور میرے قبلہ پیر طریقت اپنے فیض سے ہمیں فیض یاب فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، مرتبہ دعا ہے کہ آپ کی ہستی برقرار رہے، ہماری مستی برقرار رہے۔ ذرا یاران طریقت چشم تصور میں لائیے، ایک وقت وہ تھا کہ جب تاجدار چورا شریف، بانی چورا شریف، حضرات امام العاشقین، عروۃ الوثقی، زبدۃ الواسلین، اور تاج العابدین حضرت پیر سید خواجہ خواجگان نور محمد چوراہی رحمت اللہ تعالی علیہ چورا شریف کی سرزمین پہ قدم رنجہ فرماتے ہیں، قدوم میمنت فرماتے ہیں، عشق و مستی کے قافلوں نے ادھر کا رخ کیا، آج بھی عشق و مستی کے قافلے آ رہے ہیں۔ حضرات آیا کائنات کا مانا دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، یہ قافلہ ہائے رنگ و بو کیا ہے؟ یہ عشق و مستی کے قافلے ہیں، یہ جذب و کیف کے قافلے آج بھی آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی جذب و عشق کے قافلے بابا جی کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک قافلہ نتھیال شریف سے چلا آیا، کوئی قافلہ علو محال شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ بابلی شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ علی پور شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ کینیا شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ انڈائریکٹ مولا شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ انڈائریکٹ نیریا شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ انڈائریکٹ حضرات تانگل شریف سے آ رہا ہے، کوئی قافلہ انڈائریکٹ بلہار شریف کوٹلی آزاد کشمیر سے آ رہا ہے۔ حضرات محترم، کی راہ کی منزلوں میں پہنچنا بہت مشکل تھا، منزل یار بہت دور تھی، قرا شریف کابل میں پہنچنا بہت دور تھا۔ رب بھی فرماتا ہے میری طرف آنے والے قافلہ 50,000 سال کا سفر دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں پچھلی رات آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہوں، بلا کشتی و
دور 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 سے آ رہے ہیں. فرمایا کہیں راستے میں کوئی ڈر نہ جائے, کوئی ہر نہ جائے. فرمایا رک جاؤ رک جاؤ, میری عمر کی پچھلی رات ہے, میں خود چورے میں آ جاتا ہوں, میں خود چورے میں آ جاتا ہوں. حضرات آپ نے عشق کا دستور بدل کے رکھ دیا, آپ نے عشق کا دستور بدل کے رکھ دیا. یہ کون کہتا ہے پہلے عاشق معشوق کو چاہتا نہیں, نہیں پہلے معشوق عاشق کو چاہتا ہے, پہلے معشوق عاشق کو چاہتا ہے. عشق کا نظارہ مفت میں بدنام ہوا, حسن خود بےتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے. وہ عاشقوں, وہ عشق والوں, محبت والوں, پیار والوں, وہ پریت والوں, وہ پریم والوں, وہ محبت والوں, وہ عقیدت والوں, عقیدت مندوں, وہ میرے بابا جی کے غلاموں اور رسول کائنات کے عاشقوں سنو, حسن خود چورے میں آ گیا, مبارک ہو. اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن. لاکھوں شہروں اور کروڑوں باغوں کی دل فریبیاں اور چورا شریف کے ریت کے ایک ایک ذرے پہ قربان ہو جائیں. جشن صد بہارا کی سارے جلوے, مشک فتن کی ساری خوشبوئیں, مشک فتن کی ساری خوشبوئیں میرے بابا جی سرکار کی زلف دوتا پہ قربان ہو جائیں, اور چورا شریف کے ایک ایک ہوا کے چونکے پہ قربان ہو جائیں. جس چمن وچ یار سونے جا کے زلفوں کھولیاں, لے چلی باد سوا خوشبو دی بھر کے چولیاں. اللہ نتھیال شریف سے ایک مرد فقیر کو کشش ہوئی. یہ اللہ کا فقیر تھا, یہ رسول اللہ کا فقیر تھا, یہ دنیا کا فقیر ہماری طرح نہیں تھا, یہ رسول اللہ کا فقیر تھا. فقیر روشن ضمیر کو کشش ہوئی کہ شمع جل چکی ہے, میں پروانہ بن کے جاؤں گا. حضرات کسے پروانے نو پوچھیا تینو سڑ کے کی لبدا, انہیں کیا بے سمجھا جمانے خاطر. آپ سے ہم سے کوئی پوچھے چورا شریف سے جا کے کیا ملتا ہے, تو ٹوک کہہ دیا کرو بے سمجھا جمال یار کی خاطر, بے سمجھا جمال یار کی خاطر. حضرات محترم, نتھیال شریف سے ہادی نامدار آ گیا, عاشق کامگار آ گیا, عاشق دل فدار آ گیا, طالب دیدار آ گیا, طالب دلدار آ گیا. طالب دلدار آ گیا. اور میرے بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف بانی چورا شریف علیہ رحمت کی نگاہ ولایت نے تاڑ لیا. جس شہباز کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے, سینے سے لگایا, زید عطا فرمایا, ساتھ ہی کانوں میں پیغام سنایا کہ ہم تجھے امین ولایت بناتے ہیں. وقت تھوڑا ہے, کام بہت زیادہ ہے, جلدی کرو, ہمت کرو. توجہ ہماری ہوگی, ہمت تمہاری ہوگی, فیض ہمارا ہوگا, جذبہ تمہارا ہوگا, طریقت ہماری ہوگی, بیعت تمہاری ہوگی, برکت ہماری ہوگی, حرکت تمہاری ہوگی, تجدید ہماری ہوگی, تمہید تمہاری ہوگی, کام ہمارا ہوگا, نام تمہارا ہوگا. اٹھو اٹھو, جذب و عشق کی ایک ایسی آگ لگا دو کہ دھوم مچا دو, دھوم مچا دو. عشق و مستی, جذب و کیف کی ایک ایسی آگ لگا دو کہ دھوم مچا دو. پھر حضرت حاضری نامدار نے میرے بابا کی سرکار کی توجہ لے کر اٹھے اور پنجاب کی وادیوں پہ اور کشمیر کی پہاڑیوں پہ ابر کرم بن کے برسے 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 برسے, پھر ایسے برسے کہ
میں کہتا ہوں کہ ایک باولی والا ملا اسے خان عالم بنا دیا. ایک آلو مہار شریف والا ملا وہ سید چنن شاہ اسے شمس الہند بنا دیا. پھر آگے یہ حقیقت میں کیا تھا؟ یہ بظاہر تو توجہ جو تھی نا بظاہر توجہ ہادی نامدار علیہ رحمت کی نظر آتی تھی، لیکن نظر تھی بابا جی سرکار کی جو کام کر رہی تھی. آگے پھر یہ دونوں شہباز جدھر گئے دل بدل دیے، دماغ بدل دیے، دل بدل دیے، دماغ بدل دیے، سوچ بدل دی، رنگ بدل دیے، ڈھنگ بدل دیے، جام بدل دیے، بلکہ جہان بھی بدل دیے. یہ روحانیت کے جہان کی بات کر. یہ روحانیت گلہار شریف والے آئے، یہ بہت سارے یہاں ارادت مند جہاں بیٹھے ہیں مختلف آستانوں سے منسلک. میں عرض کر رہا ہوں یہ آج تاریخ کے دریچوں پہ ہاتھ رکھ کے نہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھو مجددیہ نقشبندیہ مارا جل بہرائی یلتقیان، اس کی تجدید میرے بابا جی. یاد رکھیے یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ مجددیہ نقشبندیہ آستانوں پہ کشمیر میں، پاکستان میں، بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں میرے بابا جی سرکار کا فیضان جاری و ساری ہے. یہ فیض کے دریا جاری ہیں، بستیاں طریقتوں تصوف کی آباد ہو رہی ہیں. حضرات یہ عشق کے جام چل رہے ہیں، دلوں کو منور کر رہے ہیں. میرے بابا جی سرکار کے انفاس قدسیہ کی لگائی آگ لگی ہوئی ہے، بجھی نہیں ہے، قیامت تک نہیں بجھے گی. وہی آگ لے ہیں وہی جلن، کوئی درد دل میں کمی نہیں. جو لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی ہوئی، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. میرے بابا جی سرکار نے بشارت سنائی کہ یہ ارادت مندو آپ کے لیے، جس طرح رات بھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہاں سے جو گزر گیا نا اس نے بھی فیض پایا. فرمایا جو ایک بار آ کے نا دل سے اللہ ہو کی صدا بلند کرے گا، لامکاں سے جناب پروفیسر مصطفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محسوس کر رہے تھے. بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عنایت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد اشرف شہزاد صاحب آپ تشریف لائیں اور حضور کے حضور نذرانہ عنایت پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین، ٹائم بالکل مختصر ہے اور حضور میں کوشش کی ہے چند اشعار آج کی محفل کی مناسبت سے لکھ کے لایا ہوں. تو کوشش کروں گا کہ میں بھی ذوق سے پیش کروں اور آپ بھی ذوق سے سنیں. تو ایک بات پیش کر لیں. چورے والیاں پیراں دا اج عرس منا رہے ہیں. محبت سے پڑھ لیں. چورے والیاں پیراں دا اج عرس منا رہے ہیں. چورے والیاں پیراں دا اج عرس منا رہے ہیں. نعرے چورے والیاں دے گج بج کے لا رہے ہیں. چورے والیاں پیراں دا اج عرس منا رہے ہیں. چورے والیاں پیراں دا اج عرس منا رہے ہیں. نوری نوری چہرے نے آئے یار دے ویڑے نے. نوری نوری چہرے نے
ਮੁਖ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਮੁਖ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਅੱਜ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਚੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਚੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੀਰ ਚੁਰਾਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੀਰ ਚੁਰਾਹੀਏ, ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਚੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਔਰ ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਲਜਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੁਛ ਅਜਿਆਂ ਦੀ। ਚੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੱਖੀ ਲਾਜ ਬਿਲਜਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕੁਛ ਅਜਿਆਂ ਦੀ। ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੂਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਵਲੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਚੂਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਵਲੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸ਼ਿਫਾ ਯਾਰੋ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰਾਤ ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡਦੇ, ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਖੈਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਆਏ ਸਾ,
खाली झोली आए सा हुण पर के जा रहे आ चूरे वाले पीरां दा अज उर्स मना रहे आ चूरे वाले पीरां दा अज उर्स मना रहे शहजाद कहंदा ए लड़ फड़ लो मुर्शद दा एक बार कह ली शहजाद ये कहंदा ए लड़ फड़ लो मुर्शद दा शहजाद ये कहंदा ए लड़ फड़ लो मुर्शद दा शहजाद कहंदा ए लड़ फड़ लो मुर्शद दा बिना मुर्शद कुछ भी नहीं बिना मुर्शद कुछ भी नहीं एक गल समझा रहा चूरे वाले पीरां दा अज उर्स मना रहे नारे चूरे वालियां दे सब मिल के नारे चूरे वालियां पीरां दा अज उर्स मना रहे सदाए चूरा शरीफ हल 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 मोहम्मद अशरफ शहजाद साहब बड़ी खूबसूरत हाजिरी से हमारी समातों को महसूस कर रहे थे चूरे वाले पीरां दा अज उर्स मना रहे हैं तो फिर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहूँ कि कब तक रहे महरूम ये किस्मत के हवाले ऐ चूरे वाले नहीं ऐसे नहीं मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह जो झोली फैला के बैठा है वो कहे सुभान अल्लाह कब तक रहे महरूमी किस्मत के हवाले ऐ चूरे वाले अब कौन है जो तेरे सिवा हमको संभाले ऐ चूरे वाले कब तक रहे महरूमी किस्मत के हवाले ऐ चूरे वाले अब कौन है जो तेरे सिवा हमको संभाले ऐ चूरे वाले ज़हरा व अली सैयद कौनैन का सदका सिमतैन का सदका भर भर के पिला बादाए इरफान के प्याले ऐ चूरे वाले भर भर के पिला बादा इरफान के प्याले ऐ चूरे वाले अल्लाह तो बस वो है जो कश्ती को बचाए साइल से लगाए अल्लाह तो वो है जो कश्ती को बचाए साइल से लगाए अल्लाह तो वो है जो कश्ती को बचाए साइल से लगाए मीरा की तरह तू है मीरा की तरह तू है जो भंवर से हमको निकाले ऐ चूरे वाले मीरा की तरह तू है मीरा की तरह तू है जो भंवर से हमको निकाले ऐ चूरे वाले और अंधों को नजर आए अल्लाह तो बस वो है जो कश्ती को बचाए अल्लाह तो वो है जो कश्ती को बचाए साइल से लगाए मीरा की तरह तू है भंवर से जो निकाले ऐ चूरे वाले और अंधों को नजर आए तेरा हुस्न अदा क्या है इनमें धरा क्या है अंधों को नजर आए तेरा हुस्न अदा क्या है इनमें धरा क्या है जलवों को तेरे देखते हैं देखने वाले ऐ
والے جلووں کو تیرے دیکھتے ہیں، جلووں کو تیرے دیکھتے ہیں یہ دیکھنے والے، اے چورے والے جلووں کو تیرے دیکھتے ہیں اے یہ دیکھنے والے، اے چورے والے۔ اور آخری شعر ہے، اور اپنے سیدی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ۔ یہ ایسے نہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ۔ آیا ہوں دل و جاں سے عقیدت کو سنبھالے، اے چورے والے آیا ہوں دل و جاں سے، آیا ہوں دل و جاں سے، آیا ہوں دل و جاں سے۔ صدائے چورا شریف اللہ 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 ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، ہو جائے نظر والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ۔ آیا ہوں دل و جاں سے عقیدت کو سنبھالے، اے چورے والے۔ اور دور حاضر کے مطابق آخری شعر کہتے ہوئے میں گجرانوالہ سے میرے مہمان حضرت مولانا محمد طاہر رضا قادری صاحب کے سپرد مائک کر دیتا ہوں۔ دور حاضر کے مطابق شعر ہے، اور وہ کیا ہے کہ پھر ملت اسلام کو ہے تیری ضرورت، اے منزل عزت، پھر ملت اسلام کو ہے تیری ضرورت، اے منزل عزت۔ ایسا نہ ہو پڑ جائیں پھر جان کے لالے، اے چورے والے ایسا نہ ہو پھر پڑ جائیں جان کے لالے، اے چورے والے۔ میں ملتمس ہوں گجرانوالہ کی سرزمین سے میرے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا قادری آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ فرمائیں۔ محبت کے ساتھ اول تا آخر سبھی احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الفاظ نہیں ہے، یہ بڑے لجپال ہے۔ قبلہ بابا جی اللہ تعالیٰ ان کا زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، اور خطاب تو انشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے عالم دین علامہ پیر محمد عبدالرشید کہ رات کی جو نشست تھی، میں تو صبح پہنچا، آپ نے بڑے میلے لوٹے ہیں رات کو بھی۔ یہ جو میں نے آیت بھی پڑھی ہے، اور رات کا جو منظر ہے، جو احباب سنگی رات کو یہاں نشست میں بابا جی کے، ذرا ان دو چیزوں کو ذرا سامنے رکھ کر ذرا تصور میں ذرا دیکھیے، اور پھر یہ ساری محفل کا رنگ بھی دیکھیے۔ حقیقت ہے کہ کوئی خوش آمد نہیں ہے، ماہ ربیع الاول شریف ابھی گزرا ہے، ہم نے بھی بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں علماء کی موجودگی میں۔ خدا کی قسم ایسا رنگ میں نے پورے مہینے میں کسی اجتماع میں نہیں دیکھا ہے۔ اور میں صرف ایک جملہ بول دیتا ہوں، یہ سجے ہوئے سروں کے اوپر یہ خوبصورت یہ امامے اور یہ جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو چہروں پہ سجی ہوئی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو چمکتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور یہ پورے پنڈال میں جو ایک بہت ہی خوشبو والا ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ نظر آ رہی ہیں، بس میں یہ کہوں گا کہ روے نسبت اے باقی، روے نسبت اے باقی، تیرے دردی
ایسا کی میں تے تریا پھردا ہاں نسبت دے سہارے تے اگر میں مجھے گجرا والا سے آیا ہوں اگر اجازت ہو تو میں قبلہ صاحب ذرا عثمان شاہ جی کا حکم ہے کوشش کر دیتا ہوں چونکہ یہاں میرے سے قبل ہمارے بھائی ان کی محفل میں بھی انہوں نے جو رنگ بڑا چونکہ میں قادری بھی ہوں محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں رو نسبت اے باقی رو نسبت اے باقی تیرے دردی ایسا کی رو نسبت اے باقی تیرے دردی ایسا کی میں تے تریا پھردا میں تے تریا پھردا نسبت دے سہارے اور اگر رات کا وہ منظر پیش کروں تو منظر کیا ہے توجہ راتی زاری او کری کری رون والذی لربهم سجدا وقياما اور راتی زاری او کرے رون تے نیند اکھاں دی توندے او فجرے او گنا او ہاری کہاں تے سب تھی نیے مندے حکم کی تمیل کے لیے کھڑا ہو گیا میرے پاس تو اتنے الفاظ نہیں ہے جرت نہیں کر سکتا بس دعا کی اپیل ہے نظر کرم اس فقیر پر فرما دینا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا محمد طاہر رضا قادری صاحب خوبصورت انداز میں گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ کر رہے تھے اب گرامی قدر میں ملتمس ہوں اپنے ایوان میں موجود سنخان مصطفیٰ بڑے خوبصورت انداز میں حضور کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں جناب حافظ محمد طاہر حسین نقشبندی آپ تشریف لائیں اور بارگاہ ناز میں نذرانہ نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
اللہ کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں نہیں مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے مالی جیوندے ہون تے بوٹے نا مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے مالی جیوندے سک دے ان کے کسے انہاں نوں جگ دی شاہی دے نہیں سمجھے بابا جب ان کے سبحان اللہ ان کے کسے مالی جیوندے ہون تے بوٹے سک دے ان کی نا کر دیا بل دیا رہنا منکرا سر دیا بل دیا رہنا ہاتھ اٹھا کے عاشقاں میں پلا کر دیا رہنا عاشقاں میں پلا کر دیا رہنا عاشقاں میں پلا کر دیا رہنا میں
सारा साल सारी जिंदगी किसी दुनियादार कमीने का मोहताज ना हो। राज्य 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 वो जो माली हैं ये उनके भी मालिक हैं। अभी वो बता रहे थे तस्वीर साहेब के बिल वास्ता या बिला वास्ता बड़े सगीर पाक और हिंद में जितने भी फैज तकसीम कर रहे हैं सदका मेरे बाबा जी का। माली जो दे छोड़ते बूटे सुख से माली जो दे छोड़ते बूटे बूटे प्यारो देने चावल ऐसा कर छटिया शाकिर शाके खैरा का साथ छटिया शाकिर शाके खैरा का साथ छटिया रज रज कावा पावे टुकड़े टुकड़े नहीं 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 रज रज कावा पावे टुकड़े टुकड़े नहीं रज 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 पावे टुकड़े टुकड़े नहीं वाली झूठे घोड़े घोड़े सुख से वाली झूठे घोड़े घोड़े सुख से वाली झूठे घोड़े घोड़े सुख से वाली झूठे घोड़े सिर्फ एक लाइन हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके
جناب حافظ محمد طاہر اسلم نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. احباب گرامی قدر مجھے گجرات سے میرے مہمان ہیں ان کی جانب سفر کرنا ہے اور اس سے قبل 6 مصرے پیش کرتے ہوئے میں ان کی جانب سفر کرنا چاہتا ہوں کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ. مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی. رہے ہر دم میرے لب پر ثنا صدیق اکبر کی. اور لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو. لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو. پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی. اور علی اس کو ہی دیں گے پروانہ جنت کا. علی اس کو ہی دیں گے پروانہ جنت کا کہ جس کے دل میں بھی ہوگی ولا صدیق اکبر کی. علی اس کو ہی دیں گے پروانہ جنت کا کہ جس کے دل میں ہوگی ولا صدیق اکبر کی. بڑے ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں عالمی نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرشید اویسی صاحب آپ گجرات سے ہمارے مہمان ہیں. میں آپ کا بزم چورائی کی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ فرمائیں. نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ بیداری کے ساتھ. پتہ لگے سرکار کے غلام بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، دربار عالیہ چورا شریف. غلاموں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سے کوئی ایک ایسا ڈائمنڈ تلاش کیا جائے جو رات کو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے عقیدے کا سچا اور سچا. میری زندگی کا یہ فیصلہ ہے، دستور ہے اور میں نے بنایا ہوا ہے. مرد کامل وہ ہے کہ اگر وہ وہابی ہے تو کہے کہ میں وہابی ہوں. اگر وہ دیوبندی ہے تو کہے کہ میں دیوبندی ہوں. کامل وہ ہے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ صحیح ہے، اس کے بازوؤں میں زور ہے تو پھر کہے نا میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں آقا کریم کے جو جان نثار ہیں ان کے متعلق دل میں بغض رکھتا ہوں. میں اس پیر کا مرید ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس برتن میں گستاخ رسول نے پانی پیا ہے تو اسے نزدیک توڑنا بھی نہیں ہے، دور جا کے توڑنا ہے. نزدیک توڑنا بھی نہیں ہے، دور جا کے توڑنا ہے. میں اس پیر کا مرید ہوں. میری کوشش الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کو اور صاحبزادان صاحب کو بھی زندگی دے. میرا یہی سبق ہے کہ سب کچھ لٹا دیں مگر اللہ خدا کے لیے اپنے ماں باپ دادے کی قبر کو لاج نہ لگوانا. فی سبیل اللہ جان لٹا دینا مگر عقیدہ نہ بیچنا. دنیا کی یہ معاملات، دنیا کی یہ رتے پیلے کاغذ جو ہے یہ تو میرے مصطفیٰ کی خیرات ہے، ان سے ملتے رہتے ہیں اور خوب ملتے ہیں، خوب ملتے ہیں، خوب ملتے ہیں. سب کچھ جو ہے عمل کا میں ذمہ دار نہیں، اعمال کا میں ذمہ دار نہیں.
مگر یہ ہے کہ میری ایک بات یاد رکھ لینا کہ عقیدہ اپنا جو ہے وہ نہ فروخت کرنا، ان سے نہ محبت پیار کرنا جن کی رسول اللہ سے بے وفائی ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے، اور آگے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ کوشش کرو نہ خان ہو، قاری ہو، مولوی ہو کہ محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ میں نے فقیروں کے سیدھے کیے ہیں اور بہت سارے فقیروں کے میں نے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ میں تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہوں، جب وہ خطبے پڑھتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو تلاش کر کے تو کوئی انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بات یہ تقریر نہیں ہے میری کہ یہ ساتھ تھے کہ آپ کے دانت ابھی تک بالکل ٹھیک ہیں، صحیح بتاؤ ایمانداری سے، ٹھیک ہیں آپ کی ایج سے۔ میں دل میں سوچا کہ خواجہ ویس کرنے کے نفل پڑھتا ہوں، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، خواجہ ویس کرنے کے نفل پڑھتا ہوں نہ میرے دانتوں میں درد۔ تو پھر اس خواجہ ویسے کرنی سے نفل ہو، نسبت ہو، اللہ تعالیٰ صاحب کو سلامتی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، برکت دے، بڑا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام۔ کوئی منکر ہے حدیثوں کا، کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ، اسلام یہی حقیقت ہے۔ کوئی مرزئی خارجی رافضی لیکن خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت ہیں۔ کوئی مرزئی خارجی رافضی لیکن خدا خلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجع کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات۔ ما وقع ذلہ علی الارض قط رواہ بخاری، جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، لم یحتلم قط، جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا، لم یتثاوب قط، جن کو کبھی جمائی نہیں آئی، لم یقع علیہ الذباب قط، جن کے جسم نور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا جسم تو جسم ہے، حضور کے لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اذا جلس بین قوم كانت کتف اعلی منہ، رواہ بخاری، بیٹھے نیچے ہوتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ کو کبھی جمائی نہیں آئی، لم یحترب منہ دابۃ قط، جن سے کبھی جانور نہیں بھاگا تھا۔ حضور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر کریم نے 100 اونٹ نہر فرمائے، 63 اونٹ۔ بخاری نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس اونٹ کی طرف بھی سرکار نگاہ فرماتے اونٹ آ کے گردن پچھا دیتا۔ اٹھ فریدہ ستیا بے گر گر لگی آٹھ، میں سمجھے آئی تھے میں کٹھا آئے تھے کٹھا سارا جگ۔ اٹھے تو فل کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے۔ قضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج ولیوں کی سرزمین چورا شریف
کہ اس روح پرور ماحول میں ہم سب کی نوکری ہے، اور حضور قبلہ بابا جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ حضرت کو عمر خضر نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، یہ کوئی خطابت نہیں، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، علماء جانتے ہیں۔ میں کمرے میں قبلہ علامہ طاہر رضا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج ہم آستانوں کو دیکھتے ہیں اور آج ہم درباروں کو دیکھتے تو ہمیں حضرت بابا جی کا جو حسن نظر آتا ہے، اور پھر اگر خیال آئے کہ کیا بنے گا، تو جو والی وقت ہیں اور پھر بھی ہمیں حوصلہ افزائی ہے، تو اس لحاظ سے پوری دنیا پر عقیدے کے اعتبار سے حق کی آواز کا نام یہ شہزادے تشریف فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا خاص کرم ہے جن کی نسبتیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، رشتے ناتے، اور جن کا تعلق ان ہستیوں سے ہے۔ سچی بات ہے کہ خوش قسمت ترین لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں لوگوں کو وہم پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر اتنا ہوتا ہے، تو مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس نے رب کو تلاش کیا پھر زمانے نے اسے تلاش کیا، جو کہ رب کی تلاش میں لگ گیا پھر زمانہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ آج کہاں چورا شریف، کہاں برے صغیر کے آستانے، اور آج جھکا دل کیوں آ رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور مولانا روم نے لکھا ہے ہوتا تو قطرہ ہے، لیکن جب سمندر میں گرتا ہے تو پھر زمانہ قطرے کو ڈھونڈے کہ قطرہ کدھر گیا ہے۔ قطرے کی حقیقت کو بندہ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ دریا میں چلا جاتا ہے، وہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو ایک قطرہ جب دریا میں چلا جائے اسے کوئی پا نہیں سکتا، فنا فی ذات کی منزلوں کو طے کر کے اس بحر عمیق میں چلا جاتا ہے، پھر زمانہ ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے، وہ کیسے مل سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی میں بڑی محبت سے ہاتھ باندھ کے آپ کی بارگاہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ بلا یاد رکھو، ہمارے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے، واہ 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 واہ، جس نے بھی رب کو تلاش کیا، واہ، سارے قافلے کو دیکھو، یہ جتنا بڑا قافلہ ہے انعمت علیہم، اس تصویر میں جتنے دانے ہیں جنہوں نے بھی رب کو ڈھونڈا ہے، وہ رب کو ڈھونڈنے گئے تھے، بندہ مل جاتا ہے، فرمایا بندہ مل جائے تو رب مل جاتا ہے، جسے بندہ مل گیا اسے خدا مل گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت بابا بلے شاہ جی ڈھونڈنے نکلے تو شاہ عنایت کے دروازے پر پہنچے، اللہ شاہ نظام الدین اولیاء ڈھونڈنے نکلے تو غن شگر کے دروازے پر پہنچے، بابا فرید ڈھونڈنے نکلے خواجہ بختیار کاکی کے دروازے پر پہنچے، پوچھا تو یہ تھا ڈھونڈنا تو تم رب کو تھا تم نے، اور ڈھونڈنے نکلے تھے تو بابا فرید آپ خواجہ بختیار کاکی کے دروازے پہ، خواجہ بختیار کاکی سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے رب کو ڈھونڈنا تھا، آپ نے تو رب کو تلاش کرنا تھا، تو آپ اجمیر شریف چلے گئے جی، تو آواز آئی چلے جس نے بھی رب کو پایا پہلے کسی بندے کو ہی پایا، جو بندے کو پاتا ہے وہی رب کو پاتا ہے۔ اور مولانا روم نے ایک جملہ لکھا ہے، حضور بابا جی کی شخصیت اہل سنت، عالم اسلام میں جتنا اہل سنت ہے، یہ خطابت کا جملہ نہیں، قسم اللہ کی میں دل سے بات کر رہا ہوں، ویسی ہوں، خیرات جہاں سے مل رہی ہے، پوری دنیا اہل سنت پر جن ہستیوں کا سایہ ہے اس پہلی صف میں یہ بابا جی بیٹھنے والے لوگ،
اور ان کی موجودگی میں نعرہ رسالت صدائے چورا شریف اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. بڑے بڑے گر گئے, بڑے بڑے بک گئے, بڑے بڑے کنویں بڑے بڑے کنویں مینار بن رہے ہیں, مینار کنویں بن رہے ہیں. پتہ نہیں زمانے کو کیا ہو گیا ہے, لیکن یہ مد فرید ایسے ہیں, ایسے مارتے ہیں. قسم ہے اللہ کی, آپ کا ہاتھ جس دامن میں ہے اس جہاں میں بھی تم سرخرو ہو, اگلے جہاں میں بھی سرخرو ہو. واہ 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 سبحان اللہ. ایسا شہنشاہ. میں نے تو قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کر رہا تھا کہ میں نے تاریخ دیکھی ہے کہ جو چورے کی گلیوں سے بھی گزر گیا ہے وہ عقیدے کا چور نہیں ہے. واہ 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 واہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت فیضان خواجگان چورا شریف, فیضان خواجگان چورا شریف. جیوے 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 جیوے. یہ خاص کرم ہے چورا شریف پر کہ چورے کی گلیوں سے بھی جو گزر گیا ہے وہ عقیدے کا چور نہیں ہو سکتا, نظریے کا چور نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو حضرت کی موجود یاد رکھو, موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی, آپ جب اسرائیل کو لے کے ان کا بیڑا پار کیا تو رستہ وہی تھا, اسی رستے پہ فرعون بھی چلا. فرعون غرق ہو گیا, فرعونی غرق ہو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کے ماننے والے بچ گئے. تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں, جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ پورا مہینہ مجمع بھی دیکھے, نعرے بھی دیکھے, ولولے بھی دیکھے, لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نور پھوٹتا ہے, بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روحانیت پھوٹتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے عقیدے کے ساتھ وفا کرو. اور اس لحاظ سے میں سچی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب چورے شریف کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمارا دھیان حضرت بابا جی صاحب کی طرف جاتا ہے, آئے 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 ایسے پھول جاتے ہو یار. آج کے دور میں دتھیوں کی آفر نہیں ہوئی, کروڑوں اربوں کی آفر ہوئی کہ بابا آ جا. کہا جس کی نظر گنبد خضرا پر ہو. واہ 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 سبحان اللہ. صدائے چورا شریف ہوں اور لنگر ادھر سے لے کر ادھر دے رہا ہوں. اپنا کمال نہیں, یہ پیچھے بزرگوں کی نگاہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک ضرور عرض کر دوں گا. وہ اپنے عقیدے اور نظریے پر اس پختگی سے کھڑے ہو جاؤ, اس پختگی سے کھڑے ہو جاؤ کہ زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے, کوئی چور آپ کی جیب کو چوری نہ کر سکے. یہ چور یار, آج لوگ شیطان کی تعریفیں کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان سے ڈرتے ہیں. بڑا ہے تو ڈر رہا ہے, چھوٹا ہے تو ڈر رہا ہے, جو بھی ہے ڈر رہا ہے, پڑھا ہے ان پڑھ ہے, سارے ڈر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں شیطان سے ڈر رہے ہو؟ اللہ نے طاقت اتنی دے دی, تصرف بھی اتنا دے دیا, علم اتنا ہے کہ میں تہجد کا ارادہ کروں, کونے میں بیٹھا ہوں, شیطان کو پتا ہے. چورے میں بیٹھا ہوں, شیطان کو پتا ہے. سرہند میں بیٹھا ہوں, شیطان کو پتا ہے. لاہور میں بیٹھا ہوں, شیطان کو پتا ہے. گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں, شیطان کو پتا ہے. پاکستان میں بیٹھا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, شیطان کو پتا ہے. افغانستان میں بیٹھا ہوں, پتا ہے. ہندوستان میں بیٹھا ہوں, پتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک شیطان ہے, کتنا انسان ہے, سب کا پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, ہر وقت پتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں شیطان تو رب کا دشمن ہے, جس نے اپنے دشمن کو اتنا دیا, پیاروں کو کتنا دیا ہوگا. اللہ اللہ خدائے چورا شریف اللہ 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 اللہ
आप देखिए और कीजिए कि शैतान तो दुश्मन है और दुश्मन को पता है वो ऐसी नमाज का इरादा कर रहा है, चूरे में बैठा है, चूरे में खड़ा है, ये सोच रहा है। मैं हाथ बांधने लगा हूं, आहिस्ता से कहना चाहता हूं, अल्लाह के बंदो देखो तो सही ना मौलवी बिका कहां है, गिरा कहां है। उस दुश्मन ने किसको खरीदा है कि शैतान के इल्म को मान रहा है। और अगर ये सोच रख लो कि हुजूर को पता है, सरकार को पता है, तो उस वक्त फिर फतवों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। मैं इस पर तफसीली कोई तमसील तो नहीं देना चाहता, लेकिन इशारा करूंगा, इल्मी दस्तरखान है, रूहानी दस्तरखान है। अल्लाह अकबर। आज बेहिजाबाना रहमतों का नज़ूल हो रहा है चूरे शरीफ पर। रात का मंजर आपने देखा कि आंसू कैसे बरसे, बाबा जी का दरे रहमत किस तरह जोश में था, किस अंदाज में इस दस्तरखान पे लुटाया गया। मैं सिर्फ तमसील का सहारा लेकर तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह अकबर, उनके मुर्शिद कामिल नजमुद्दीन कुबरा जी वैसे मशहूर मुर्शिद हैं, लेकिन मुहक्किकीन ने एक और बात भी लिखी है, माफी चाहता हूं कि मुर्शिद नहीं थे, एक मर्तबा अकीदत के साथ बैठे थे, एक मर्तबा अकीदत के साथ जाके बैठे थे। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू।